اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کس طرح ضروری ہے اور کون سے قاتل اور مقتول جہنم میں جائیں گے، یہ سب ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ مومنین، آج کا میرا بیان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ہی ہے، جو کہ ہم نے نوٹ کیا ہے وہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کہ دو روایت ہیں، وہ دونوں روایت ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ روایت صحیح فضیل بن یسار سے ہے، ان ابی جعفر علیہ السلام قال بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، فاخذ الناس باربع وترکوا ہذہ یعنی الولایہ۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد ان 5 ارکان میں سے جتنی تاکید ولایت کے بارے میں کی گئی ہے کسی اور کے بارے میں نہیں کی گئی، لیکن لوگوں نے کون سے لوگ؟ ناصبین اور خارجین نے پہلی 4 عبادات یعنی روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کو تو اپنا لیا اور مانا، لیکن ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اسی باب میں صحیفہ زرارہ میں ہے روایت، دوسری روایت ہے۔ وہ دوسری روایت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال بنی الاسلام علی 5 اشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، قال زرار فقلت وای شیء من ذلک افضل۔ یعنی اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں کے اوپر ہے، کون کون سی ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لیکن زرارہ نے سوال کیا، مولا ذرا یہ تو بتائیں ان 5 میں سے کون سی سب سے چیز افضل اور بہتر ہے؟ امام نے فرمایا کہ الولایہ، یعنی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ ولایت ان 4 اعمال کی کنجی ہے اور ولایت کے بغیر نماز بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارا وتصدق بجمیع مالہ وحج جمیع دہرہ ولم یعرف ولایت ولی اللہ۔ دیکھیے عزیزان محترم، کیا امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی راتیں عبادت میں گزارے اور دنوں میں روزے رکھے اور مستمر حج کرے اور بہت زیادہ صدقہ دے تو ان اعمال کا ولایت کے بغیر کوئی ثواب نہیں ہے اور اسے اہل ایمان نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص دن رات روزہ بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، لیکن اگر ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو حوالہ، جو روایتیں، جو حدیث ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ ہے کہ کافی جلد نمبر 2 باب الدائم الاسلام حدیث نمبر 5 ہے۔ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اہمیت کو ہی اجاگر کرنے کے لیے 1400 سال پہلے خود صاحب ولایت مولا علیہ السلام نے، دیکھیے عزیزان محترم، ولایت کے بارے میں کتنے ظلم و ستم کیے گئے صرف ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں تک کہ عزیزان محترم یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اتنا ظلم کیا گیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر کہ جنہوں نے خیبر کو فتح کیا، جنہوں نے تمام جنگوں کو فتح کیا ہے، خندق کو بھی فتح کیا، تمام جنگوں کو فتح کیا، لیکن ظلم کتنا ہوا مولا کائنات کے اوپر معلوم ہے؟ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم۔ ایک ظلم کی آخری انتہا سن لیے، وہ یہ ہے کہ اگر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر کسی کو پھر مدینے میں سلام بھی کرتے تھے نا تو کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیتا تھا۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت۔